یوم الجمعہ تو میں نے عرض کیا کہ خواہ یہ 8ویں دن مقرر کر دے وہ حکومت، خواہ کسی وقت اس کے لیے اپوائنٹ کر دے، اپوائنٹڈ آور جو ہوگا جب اس کے لیے آواز دی جائے، پکارا جائے، فَاسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرَ الْبَيْعَ، چھوڑ دو کام کاج، بہت اہم معاملہ ہے جس کے لیے تمہیں بلایا جائے، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ذرا سا بھی سوچ سمجھ کے بات اس پہ غور کرو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ کتنی بہتر بات ہے جس کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب پھر یہ صلاۃ ختم ہو جائے یہاں تو ٹھیک ہے پھر جاؤ کام کاج کرو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، تلاش معاش میں نکلو، سب کچھ کرو جو پہلے کر رہے تھے، یہ اس کے لیے ہے جو تمہیں بلایا گیا تھا۔ عجیب بات ہے، یہاں یہ ہے کہ جاؤ دنیا میں چلو پھرو نکلو تلاش رزق میں، اور کہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یہ ذکر اگر تم نے سننا ہے، ہمارے ہاں آج تو ذکر وہ ہے نا وہ جو ضربے لگاتے ہیں، نہ آپ سون دینے نہ اگلے نو سون دینے، ذکر یہ ہو گیا۔ یہاں پہلے کہا ہے فَاسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اس کے لیے بھی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں سے یہ کچھ کرنے کے بعد جب نکل جاؤ تلاش روزگار میں چلو پھرو تو وہاں اس سے بھی زیادہ ذکر کرو، اس سے بھی زیادہ کثیر۔ ذکر کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ہر وقت نگاہ میں رکھنا، یہاں آؤ تو جو معاملہ پیش نظر ہے اس کے متعلق نگاہ کے سامنے رکھو کہ خدا کے ارشادات کیا ہیں، تاکہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے، یہ بھی ہوا ذکر اللہ۔ اور یہاں سے نکل کے دنیا میں جاؤ تو زندگی کے ہر گوشے کے اندر یہ ذہن میں رکھو کہ خدا کا حکم اس کے لیے کیا ہے، یہ ذکر کثیر کہا ہے قرآن نے اس کو، کیا بات ہے قرآن کی عزیزاں نے۔ لعلکم تفلحون، کاہے کے لیے؟ تاکہ تم ہر پروگرام میں ہر مرحلے میں زندگی کے کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ ہو گئی ٹچ، تو یہ ہو گیا معیار، اگر اس میں کامیابی ہے تو یہ آپ کا اجتماع قرآنی اجتماع ہے، آپ کی صلاۃ قرآنی صلاۃ ہے۔ اگر وہاں ہر معاملے میں ناکامی ہو رہی ہے تو یہ ساری رسوم ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں، آپ کا مطمئن ہو جانا یہ کوئی معیار اس بات کا نہیں ہے کہ قرآن نے جو فریضہ عائد کیا تھا اسے ہم نے ادا کر دیا۔ صرف انہوں نے ایک بات یاد آ گیا، میرے استاد محترم مولانا اسلم جراج پوری، بہت دیر کی بات ہے، آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ انگریز کے زمانے کی پارلیمنٹ میں ایک بل پیش ہوا تھا، ساردہ بل اس کو کہتے تھے، ایک ہندو نے پیش کیا کہ نابالغ لڑکیوں کی شادی ممنوع قرار دے دی ہے، بڑا مشہور تھا اس کے لیے، بہت چلی، ہندو نے پیش کیا اور مسلمانوں کی طرف سے اس کی مخالفت ہوئی، اور مخالفت میں جب یہ دیکھا کہ حکومت مان نہیں رہی، میں تو شاہد ہوں ان چیزوں کا، میں درمیان میں موجود ہوں، تو انہوں نے ایجیٹیشن شروع کی اس کے خلاف کہ حکومت کر لے جو کرنا ہے۔ ایجیٹیشن کا مرکز تھا دلی میں ایک علاقہ کہلاتا تھا کرول باغ، وہاں جامعہ ملیہ اسلامیہ تھا، وہیں قریب میں ہی رہتے تھے مولانا اسلم جراج پوری علیہ الرحمہ میں رہتا، میں بھی وہیں رہتا تھا، تو وہاں ایجیٹیشن جو شروع ہوئی اس کا طریق یہ تھا، اور حیرت ہوتی ہے آج ہم کس کا نام لیں، یعنی صرف یہ مولوی صاحبان ہی نہیں تھے، مولانا محمد علی جوہر جیسا شخص آکسن کامریڈ کا ایڈیٹر تہلکہ مچا رکھا تھا، جس کی انشا پردازی نے، صحافت نے، سیاست میں در و دیوار، پارلیمنٹ کے، یورپ کی پارلیمنٹ کے در و دیوار ہلا دینے والا شخص، وہ اس ایجیٹیشن کا ہیڈ تھا، اور کرتے گیا تھے، اعلان ہوا تھا کہ اپنے بچے بچیوں کو جن کا تم نکاح کرانا چاہتے ہو لیے آؤ، 6 مہینے کے بچے گود میں اٹھائے ہوئے لیے چلے آ رہے ہیں، تو تانتا بندھا ہوا ہے،
کہ نکاح تو کرنا ہی ہے، ایک تو ثواب یہی ہے، دوسرے یہ کہ جو اس انگریز کے ایکٹ کی خلاف ورزی سے جو ثواب عظیم ہو حاصل ہوگا اس کو کیوں گواتے ہو؟ لوگ اس اجتہاد میں حصہ لینے کے لیے چلے آ رہے ہیں اور وہ پڑھا رہے ہیں نکاح وہاں بیٹھے ہوئے. سوچتے ہیں کن ادوار سے یہ قوم گزری تھی. عزیزان من، ایک کاش کہیں تاریخ لکھی جاتی اس چیز کی. ساری قوم جذبات کا مرقع تھی، یعنی کوئی کھڑے ہو کے سوچ نہیں رہا تھا کر کیا رہے ہیں، چلے ہوئے صاحب ساری دنیا. اس کے بعد طے ان کے ہاں یہ ہوا کہ ایک ڈیپوٹیشن جائے وائسرا کے ہاں اور وہاں جا کے کہے کہ مسلمانوں کو یہ قابل قبول نہیں ہے، ان کو مستثنا قرار دیا جائے. تو ڈیپوٹیشن جو وہاں بن کے چلا اس میں تمام فرقوں کے نمائندے تھے. تو وہ جا رہے تھے تو مجھے اب تک یاد ہے حضرت علامہ اسلم جراج پوری بڑی نگاہ دو، بڑے قرآنی انسان تھے. زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں میری ان لوگوں کو. کہنے لگے، طبیعت میں شگفتگی بھی تھی، کہنے لگے یہ ہماری تاریخ کا عجیب ایک سانحہ ہے کہ مسلمانوں کے ان مختلف فرقوں کا جب بھی کبھی اجتماع ہوا ہے باطل پہ ہوا ہے. میں کہا دیکھ رہے ہیں، مجھے کہا ہر فرقے کا نمائندہ موجود ہوگا. یہ کہنے کے لیے جا رہے ہیں کہ نابالغ کی شادی جو ہے ہمارے یہاں ممنوع نہ قرار دی جائے. ہر فرقہ اس میں متفق ہے. نکاح ہر فرقے کا الگ الگ ہوتا ہے ان کے یہاں. کیا بات کہ ہماری تاریخ کا یہ عجیب سانحہ ہے کہ مختلف فرقوں کا جب بھی اجتماع اس میں ہوا باطل پہ ہوا ہمیشہ. ایک احیاء اسلام کی یہاں بھی بات ہوئی کہ چھٹی اتوار کے دن کی نہیں جمعے کے دن کی جائے. بڑا چرچا ہوا سا. پھر کہو گے پنجابی کہنے بڑی مل ماری جناب جدو یہ فیصلہ کیا. بڑی مبارکباد. یہ صاحب جمعے کے دن کی چھٹی ہو. پہلے تو ہفتے میں ایک دن کی چھٹی یہ تصوری یہودیوں کا تھا. اس کو ہولی ڈے کہتے ہیں نا، مقدس دن. تورات میں یہ ہے نا کہ خدا نے 6 دن میں یہ ساری کائنات بنائی اور تھک گیا. یہ قرآن میں تورات میں ہے. اور 7ویں دن پھر اس نے آرام کیا اور وہ دن تھا سبت کا یعنی سیٹرڈے. تو 7ویں دن چونکہ اللہ میاں بھی سارا دن سوتے رہے اس لیے ان کے اتباع میں اس دن کاروبار یہ بھی بند رکھتے تھے اور اس کا نام تھا ہولی ڈے. 7ویں دن. تو شروع میں تو آپ کو شاید اس تاریخ کا پتہ نہ ہوگا. یہ عیسائیت جو ہے یہ الگ ان کے قوانین نہیں تھے، یہودیوں کے قوانین ہی کو فالو کرتے تھے. یہ بھی اسی دن کو آف ہوتے تھے، چھٹی مناتے تھے. بعد میں جب ان کے ہاں آپس میں مخاصمت ہوئی ہے تو پھر عیسائیوں نے یہ طے کیا کہ ہر وہ چیز جو یہودیوں کی ہم اس کے خلاف جائیں گے. ان کے ہاں سور حرام ہے، ہم سور کھائیں گے. انہوں نے کیا، انہوں نے جاؤ کھانے پھر. ان کے ہاں ختنہ کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں ختنہ بند ہے. یہ اس طرح سے عیسائیوں کے ہاں یہ احکام بنے ہیں ضد میں. یہ ہفتے کے دن چھٹی کرتے ہیں، ہم اتوار کو کریں گے. تو وہ چھٹی وہ یوں ہوتی تھی. اب آپ کے ہاں وہ چلی آتی تھی ایک رسم اتوار کی چھٹی. انہوں نے کہا کہ اسلامی چھٹی ہونی چاہیے. جمعے کے دن چھٹی، کاروبار بند. اگر یہ معاشرتی مسئلہ ہوتا تو ٹھیک ہے، ایک دن ہفتے میں آف کر لیجئے. جمعہ سوٹ کرتا ہے وہ کر لیجئے. نہیں، یہ اسلامی ہے اور اسلامی کی جو سند ہے، خدا کا قانون، خدا کا قرآن جو خدا کی کتاب ہے، اس میں یہ ہے کہ جب جمعے کی نماز کے لیے آواز دی جائے تو کاروبار چھوڑ کے ادھر آ جایا کرو. تو پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ جمعے کی نماز سے پہلے کاروبار سارا کرنا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے تو فسح علاج پھر جاؤ کاروبار میں اور تلاش معاش میں نکل جاؤ کہ اس کے بعد بھی کاروبار کرنا ہے. وہ تو جمعے کے یعنی عجیب اتفاق ہے کہ اس کے متعلق قرآن میں یہ ہے کہ اس نماز سے پہلے بھی کاروبار کرو، نماز کے بعد بھی جاؤ کاروبار کرو. صرف نماز کے لیے ہے جو وقت تھا.
اب یہ جو اس قسم کی چیز کے پہلے بھی کاروبار بند رکھو بعد میں بھی کاروبار بند رکھو، یہ تو قرآن کے اس حکم کے خلاف جا رہا ہے، یہ احیاء اسلام اور جس پہ تمام فرقے متفق تھے وَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو۔ کہتا ہے ان کی کیفیت یہ ہے، نئے نئے ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ان کی حالت یہ ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ جمعے کے خطبے کے متعلق ہی یہ بات ہو، بات عام کی ہے قرآن نے۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ خصوصیت سے یہ منافقین جو اس زمانے میں آتے تھے ان کی حالت تھی، یا قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ بدو لوگ جو نئے نئے مسلمان ابھی ہوئے ہیں ان سے کہیے کہ اپنے آپ کو یہ نہ کہا کریں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ان سے کہو یہ کہا کریں کہ ہم تو اس مملکت کے سامنے جھک گئے ہیں، سرنڈر کر دیا ہم نے اپنے آپ کو۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، ایمان ان کے دل کی گہرائیوں تک ابھی نہیں پہنچا تو ابھی نہ مومن کہیں اپنے آپ کو، بعد میں یہ ہو جائے گا لیکن ابھی تو نہ یہ کہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مجمع جو تھا اس میں یہ لوگ بھی موجود ہوتے ہوں گے، وہ کچے ایمان والے۔ کہا ان کی صورت یہ ہے کہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں، باہر اگر کوئی تجارت کا قافلہ آ گیا تو ان کے ہاں تو ہر وقت مارکیٹ نہیں ہوتی تھی نا، قافلے آتے تھے تو اس وقت ہی خرید و فروخت فوراً ہو جاتی تھی، اور جو پہل کر لیتا تھا اس کو زیادہ منفعت ہوتی ہوگی۔ قافلہ کوئی آ جاتا تجارت کا، یا ویسے ہی کوئی بندر نچانے والا ڈگڈگی بجاتا ہے، کہنے لگا ان کی یہ صورت ہے کہ تو کتنی اہم بات کیوں نہ کر رہا ہو، تجھے چھوڑ جاتے ہیں اور ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ ان سے کہو کہ جس بات کے لیے تمہیں خدا یہاں بلا رہا ہے اور جو تمہیں وہ دے رہا ہے وہ تجارت کے نفعوں سے بھی زیادہ منفعت بخش ہے، اور یہ جو اس قسم کا کھیل تماشا ہے اس سے بھی زیادہ زندگی کے لیے زیادہ لذیذ اور انسب ہے۔ واللہ خیر الرازقین، رزق کی بات ہی کہتے ہو، اس نظام کے تابع آپ نے دیکھنا کہ کس طرح جھولیاں بھر بھر کے رزق تمہیں ملتا ہے۔ تھوڑا سا توقف تو کرو، اتنی سی ٹیمپٹیشن جو ہوتی ہے اس کو اوور کم نہ کرنے دو، اپنے اوپر نہ آنے دو مسلط کہ ذرا سی ٹیمپٹیشن ہوئی اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ بات تو قرآن نے اس زمانے کے ان بدوؤں کی کہی ہے۔ عزیزان من، کیا ہم سب کا یہی حال نہیں کہ ذرا سی کہیں سے ٹیمپٹیشن ہو؟ یہ سوال نہیں ہے کہ وہ خطبہ دینے والا ہے اس کو ہم چھوڑ جاتے ہیں، سارے قرآن کو چھوڑ جاتے ہیں، اسلام کو چھوڑ جاتے ہیں، ان کے اصولوں کو چھوڑ جاتے ہیں، ذرا ٹیمپٹیشن۔ اور پھر یہ جو لہو و لعب کی ٹیمپٹیشن ہے، کھیل تماشے کی ٹیمپٹیشن، وہ تو پوچھو ہی نہیں سر۔ وہ سوداگری کی منفعت والی تو بڑوں کو ہوتی ہوگی، نوجوان طبقہ ہمارا تو ہے یہ بہہ چلا جا رہا ہے اس کے اندر۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ خدا نے جو کہا تھا نا کہ ہمارے ہاں اس سے کہیں بہتر کچھ ہے، وہ بہتر ہے نہیں کہیں، اس لیے یہ بہہ چلے جا رہے ہیں، ان کا قصور نہیں ہے۔ بہتر دیجئے تو کون پاگل ہے جس کو اپنے نفع نقصان کا بھی بھلا نہ ہو؟ دیکھیے خدا نے دلیل کیا دی ہے کہ جس چیز کے پیچھے یہ لپک کے جاتے ہیں ہم اس سے بہتر دیتے ہیں ان کو، اور اگر ذرا سے بھی عقل و ہوش سے کام لیں تو نظر آئے گا کہ بہتر کو چھوڑ کے کمتر کی طرف جانا تو اچھی سوداگری، اچھا کاروبار نہیں ہے صاحب۔ سورہ جمعہ کی یہ آیت آخری تھی، یہ ختم ہو گئی اور قریباً وقت بھی وہ ختم ہو گیا، اگرچہ ہم نے بات دیر میں شروع کیا تھا لیکن ختم ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگلی آیت کو اگلے درس میں لے لیا جائے، وہ سورہ منافقون سے ہم شروع کریں گے۔ وہاں بھی ابتدا ہی میں پہلی آیت میں ایک بڑا اہم نفسیاتی سوال ہے جو حل کیا گیا ہے، اسے ہم آئندہ جمعے پہ رکھتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وقت کے متعلق پھر اب آپ نے کہا ہے کہ اب پھر ذرا بڑھا دیا جائے کیونکہ دن ذرا بڑے ہو گئے، چھوٹے ہو گئے ہیں، یعنی اب تو 8 بجے ہم آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 8:30 بجے کر دیا جائے، مناسب ہے۔ اگلے جمعے کو درس کا وقت جو ہے وہ 8:30 بجے ہوگا، اس طرح یہ کتاب موقوت ہو جائے گی۔
شکریہ